میں آپ کو ایک ایسی کہانی، ایک ایسی خاتون کی کہانی دکھانے جا رہا ہوں جو ایشیا کی پہلی بوم ڈسپوزل اسکواڈن ہیں. یہ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو کسی قسم کے بوم کو بھی نکارہ بنا سکتا ہے. جس زمانے میں جہاں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں پہ خواتین سلائی مشینیں اور واشنگ مشینیں چلاتی ہیں، یہ مشین گنز چلاتی ہیں، یہ راکٹ لانچرز چلاتی ہیں. تو ایسی خاتون سے ملنا تو بہت ضروری ہے. تو ہم نے ان کو آج دعوت دی ہے اپنے اس شو کے اوپر، لیکن ان کو بلانے سے پہلے میں آج چاہوں گا کہ چھوٹی سی ان کی ایک کہانی دیکھتے ہیں. ہم آئیے دیکھتے ہیں. زندگی اور موت جو ہے تو وہ اللہ رب العزت دینے والی ذات ہے. میری قسمت میں اللہ نے زندگی لکھی ہوگی تو بارود بھی میرے لیے پھول بن جائیں گے. یہ جذبات ہیں ایک ایسے صوبے کی نڈر پولیس آفیسر کے جو کہ انتہا پسندوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر رہا ہے. رافعہ قسیم بیگ نے اپنے کریئر کا آغاز خیبر پختونخوا کے محکمہ پولیس میں بطور کانسٹیبل کیا اور نوشہرہ کے اسکول آف ایکسپلوزیو ہینڈلنگ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد ایشیا کی پہلی خاتون بام ڈسپوزل اسکواڈرن ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا. ان لوگوں کا جو ہے تو ایمان کمزور ہوگا جو بھاگتے ہوں گے. میرا ایمان کمزور نہیں ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میرا اللہ پر پورا اعتماد ہے اور پورا یقین ہے. رافعہ نے سماجی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بم کی اقسام، شناخت اور ناکارہ بنانے کی تربیت حاصل کی. وہ بہت باہمت عورت ہے اور ہم اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی عورت ہے کہ مطلب ہے کہ ہر قسم کام ڈنگ کر سکتی ہے. رافعہ کے لیے پولیس فورس محض ایک شعبہ ہی نہیں بلکہ وہ جذبہ ہے جس کی پاکستانی قوم کو اشد ضرورت ہے. آئیں رافعہ کو بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. رافعہ، ہم نے آپ کی چھوٹی سی کہانی دیکھی ہے اور ہم بہت سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب اسپیچلیس ہیں. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ. رافعہ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے انٹرنیشنل ریلیشنس میں اور غالباً اکنامکس میں بھی اور ساتھ ساتھ اب یہ لاء پڑھ رہی ہیں، ایسے ہی ہے؟ اور لاء کا امتحان دینے میں تو لائر بھی بننے والی ہیں یہ. اس کے علاوہ راکٹ لانچرز، بامز، ایک لڑکی سو ینگ، یہ شوق تھا بچپن سے بھی پٹاخے شٹاخے چلانے کا شوق تھا یا دس کیم ایز سم تھنگ جو بالکل نئی ہے؟ میرے لیے ہر وہ چیز کرنا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے جو ہر ایک نہیں کر سکتا. تو آج تک مجھے کسی کو فالو کرنا پسند نہیں ہے. میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ایسا کروں کہ لوگ مجھے فالو کریں، نہ کہ میں لوگوں کو فالو کروں. وہ تو اب لوگ کریں گے. آئی ایم شیور آپ نے جو کر دیا ہے پریسیڈنٹ سیٹ، اس کے بعد کیا لڑکیوں نے بھی شامل ہوئی ہیں اس بام کافی لڑکیاں آ چکی ہیں. بالکل کافی لڑکیاں آ چکی ہیں مجھے دیکھ کر اور آ رہی ہیں. اور اس طرح سے 2 بیچز تو آلریڈی EOD کا جو بیسک کورس ہے وہ کر چکی ہیں اور آنے والے ٹائم میں وہ اور بھی کریں گی. مجھے یہ بات بتائیے کہ جب ایک بام لگا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بام میں پھٹ سکتا ہے اور سب سے پہلے نقصان بھی آپ کو ہوگا اگر کچھ غلط ہو جائے، وہ ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت بندہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے جب آپ کو تو پتہ ہے تاریں کون سی ہیں لیکن کبھی کبھی غلط تار بھی نکالی جا سکتی ہے، اٹس ویری رسکی. آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہو؟ اللہ کو یاد کرتے ہو؟ کس چیز کو یاد کرتے ہو؟ اور پھر اس وقت کیا پاکستانیت سامنے آ جاتی ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ ایکسپلین کرو ہم سب. مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، دیکھیں جو بام سوٹ ہم پہنتے ہیں اس کا وزن 75 kg ہوتا ہے. جب ہم وہ 75 kg اپنی باڈی پر کیری کرتے ہیں، اس سوٹ کا جو وزن ہے وہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کے کندھوں پر کس حد تک ذمہ داری ہے اپنے ملک کو بچانے کی، اپنے لوگوں کو بچانے کی. تو وہاں پر پھر آپ کا اپنا آپ کو نہیں نظر آتا. میرا پہلے سے یہ موٹیو رہا ہے. میں نے پہلے دن سے یہ بولا تھا کہ پاکستان میرا گھر ہے اور پاکستان کے تمام لوگ، چاہے وہ جس کمیونٹی سے بھی ہیں، جس ریلیجن سے بھی ہیں، جس ذات سے بھی ہیں، وہ میرے اپنے لوگ ہیں. ان کے لیے میں اپنی جان کا آخری قطرہ. کیا بات ہے، اس کو بہت بڑی بات ہوتی ہے. جب یہ بام سے کھیل رہی ہوتی ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اللہ مالک کے بیٹے، اللہ اپنی امان میں رکھے. دعا کر رہی ہوتی ہیں بس. دعائی کر اور کیا کر سکتے اس طرح کی چیز میں آنے کے لیے آپ نے اجازت کیسے دی؟ یہ تو بڑا خطرناک کام ہے.
तो बस बगैर पूछे ये चली गई, जब बताया तो हमने फिर मान लिया, बगैर पूछे चली गई। बगैर पूछे चली गई तो गई। पुलिस उसके में तो बाद? खैर मैं खुद भी साथ गई थी, अच्छा, लेकिन इस काम के लिए इसने पूछा नहीं है पहले। क्या वजह बनी थी, वो टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये था कि देखें हमारी तरफ हर जगह पर आप देखें तो आए दिन IEDs नज़र आती थी हमें। हमारे DDO स्टाफ जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट का स्टाफ है, हर दूसरे दिन वो नाकारा बनाता था, डिफ्यूज़ करता था। बेसिकली इस मुल्क में, फिर पाकिस्तान में और फिर KPK को ज़रूरत थी एक बेटी की कि वो एक सामने आती, क्योंकि राफिया एक राफिया नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बेटी बन चुकी है, और राफिया पाकिस्तान की हर बहन, हर बेटी, हर माँ को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं यही चाहती थी कि दुनिया में जो पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए लोग साजिशें कर रहे थे, उनको अपने अमल से मुंह तोड़ जवाब देती और उनको ये बताती कि हमारे मुल्क की बेटियां अगर इतनी हिम्मत रखती हैं कि वो बारूद पर कदम रखने में भी नहीं डरती और ना वो कोई खौफ महसूस करती हैं, तो फिर इधर के मर्द जो हैं तो उनसे आप बच कर रहिए। अब्दुर्रहमान, मोनस, सुनील, कोई सवाल, कमेंट्स, एनीथिंग? बस यही कहूँगा माशाल्लाह आपका जो इंट्रोडक्शन था ना वो बहुत पिन पॉइंट था कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो ज़माना है जहाँ पे औरतें ज़्यादातर वॉशिंग मशीन और सिलाई मशीनें चलाती हैं। तो इस तरह के माशरे में और इस तरह के ज़माने में ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, और आई एम श्योर कि काफ़ी लोग देख रहे हैं, और एक बड़ी अच्छी बहुत अच्छी एग्जांपल सेट की है इन्होंने माशाल्लाह। और मैं आपको खराज तस्लीम पेश करूँगा। थैंक यू सो मच। राफी, आई एम सो प्राउड, माशाल्लाह आप एक इंस्पिरेशन है, मेरे लिए इंस्पिरेशन है, यू आर रोल मॉडल। आपने प्रूव किया है कि अगर आप में एबिलिटी है और इंटरेस्ट है और पैशन है एक काम का, इट डजंट मैटर कि आप आदमी हो या मर्द हो, हर काम हो सकता है। सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुनील, शुक्रिया। कुछ कहना चाहोगे? मैं आपको जी सैल्यूट करता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है। ये धरती जरी जवानों और जांबाजों की, ये धरती शहीदों की नमी, यहाँ झुके सितारों की जबी, यहाँ जीना खुद एक शान। मैं हर उस बंदे की दुश्मन हूँ जो हमारे मुल्क की, हमारे अमन की, हमारे मुल्क की बका के दुश्मन है, चाहे वो हमारे अंदर हैं या हमारे बाहर हैं। जहाँ भी है मैं उनके लिए यही कहूँगी कि बच के रहना। अगर राफी इतनी हिम्मत कर सकती है तो सोच लो पाकिस्तान की हर बेटी इसी तरह है। ऐसा है पाकिस्तान, 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 ऐसा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। और सबसे बढ़कर मैं आपको जो बताऊं कि ये यूनिफॉर्म जो मैंने पहना है, इसकी जो मैं तनख्वाह लेती हूँ तो वो मेरी पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से आता है। कल को मैं अपनी कब्र में जब जवाब दूंगी तो मैं उधर दुनिया को जवाब दे नहीं होंगी, मैं उधर अपने अल्लाह को जवाब दे होंगी, और अल्लाह पाक मुझसे पूछेगा कि जब तुम इसी 18 करोड़ या जितनी आवाम थी पाकिस्तान की, इनके टैक्सेस से पैसे ले रही थी या तनख्वाह ले रही थी, तुम इनको डिलीवर कितना कर रही थी? ये वो जज्बा है जो मेरा ख्याल है जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं पाकिस्तान में जो कि हुकूमत में काम करते हैं, सरकारी मुलाजमत करते हैं, ये एक बहुत अच्छा मैसेज उन सब के लिए। और जितनी बेबाक और जितनी बरमला आपने ये कहा है, अल्लाह आपको हिम्मत दे और आपको रोल मॉडल बनने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच राफिया फॉर कमिंग ऑन आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।